السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم بچپن سے ہی سسی اور پنو کی کہانیاں سنتے آ رہے ہیں، دراصل سسی کون تھی اور پنو بمبھور کیسے آیا اور ان کی شادی کیسے ہوئی اور سسی کی موت کیسے واقع ہوئی، ان سب سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں موجود ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ ایک برہمن پنڈت بھگوان داس بھمبھور کا بہت بڑا اور گیانی پنڈت تھا اور ہندو دھرم کا بہت بڑا گرو سمجھا جاتا تھا۔ دور دور سے بڑے بڑے پنڈت اس سے گیتا کے پاٹھ اور اشلوک سمجھنے آتے تھے اور وہاں کے لوگ اس کی قابلیت اور گیان کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بھگوان داس مندر کے کاموں اور اپنے گیان دھیان میں اس قدر مصروف رہا کہ اپنی عمر کے 26 سالوں تک اسے شادی کا خیال ہی نہ آیا، مگر ایک شام اس نے ایک حسین و دلکش لڑکی دیکھی اور اس کو پسند کر لیا اور فوری طور پہ اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کا نام رتنا دیوی تھا، وہ بھی ایک پنڈت کی بیٹی تھی۔ تپسیا اور پوجا پاٹ کی وجہ سے وہ لوگوں میں دیوی کے نام سے مشہور تھی۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد بھگوان داس اور رتنا دیوی کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے 2 سال بعد ان کی گود بھرنے والی تھی۔ بھگوان داس ایک بیٹے کی توقع باندھے بیٹھے تھا، مگر جب اس کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملی تو وہ خاصا مایوس ہوا۔ خیر، باقی سارے لوگ بہت خوش تھے اور خاص طور پہ رتنا دیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہندو دستور کے مطابق جب بچی 6 دن کی ہو گئی اور قریب کے سارے جوتشی اور پنڈت بچی کی جنم پتری بنانے میں مصروف تھے۔ بمبھور کے مندر کے اندر یہ کام جاری تھا۔ جنم پتری میں یہ آیا کہ اس بچی کی شادی کسی مسلمان سے ہوگی۔ یہ سن کر سارے ہندو غصے میں آ گئے اور عجیب و غریب باتیں بنانے لگ گئے کہ ایک پنڈت کی بیٹی کی شادی ایک مسلمان سے اور یہ بات ہمارے دھرم کو ختم کر دے گی وغیرہ۔ اس وقت کچھ لوگوں نے اس بچی کو مارنے کی ترغیب دی، مگر کچھ اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے رجواڑے کا راجا ایک مسلمان ہے، اگر اسے پتہ چلا تو ہمارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر اچانک ایک پنڈت نے کہا، کیوں نہ ہم اس بچی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیں۔ پھر اس معصوم بچی کو صندوق کے اندر ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا گیا اور سب واپس چلے۔ صندوق پوری رات دریا کی لہروں کے ساتھ چلتا رہا اور صبح کی روشن کرنوں کے ساتھ دریا کے دوسرے کنارے آ پہنچا۔ یہاں دھوبیوں کی ایک بستی اور دریا کے کنارے اجلا گھاٹ تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ کچھ دھوبی گھاٹ پہنچے، تب ان میں سے ایک کی نظر صندوق پر پڑی اور اس کو نکال کر اپنے مکھیا محمد کے پاس اس کے گھر لے آئے اور سارا ماجرا سنایا۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک پیاری سی ننھی سی بچی تھی، جسے فوراً محمد کی بیوی سکینہ نے اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ محمد اور سکینہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سکینہ بہت خوش تھی کہ رب پاک نے اسے اولاد عطا کر دی۔ وقت اپنی رفتار سے بڑھ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے 16 برس بیت گئے اور وہ ننھی سی بچی 16 برس کی ایک حسین و جمیل شوخ و چنچل حسینہ بن چکی تھی اور اس کا نام سسی محمد کی بیوی سکینہ نے رکھا تھا۔ جب وہ صندوق سے ملی، اس کے حسن کے چرچے چاروں سو پھیل چکے تھے۔ دھوبیوں کا مکھیا محمد بڑے بڑے سرداروں کے کپڑے دھوتا تھا۔ محمد انتہائی مہمان نواز تھا۔ بمبھور کا شہر تجارتی شاہراہ پر واقع تھا، روز کوئی نہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا اور محمد قافلوں کے سالاروں کو اپنا مہمان بناتا، اور جب ان میں سے کچھ لوگ اس کی بیٹی کو دیکھتے تو حیران و پریشان رہ جاتے اور اپنے شہروں میں پہنچ کر سسی کے حسن کی تعریفیں کرتے اور اس طرح ہر جگہ اس کی حسن کی چرچے ہونے لگے۔ سسی کے حسن کے بارے میں کیچ مکران کے حکمران کے سب سے چھوٹے بیٹے پنو تک خبر پہنچی۔ یہ خبر
اس کو اپنے دوست اسامہ جو کہ ایک تاجر تھا 6 ہفتے پہلے اپنے والد کے ساتھ بھنبھور گیا تھا اور وہاں اس نے سسی کو دیکھا تھا۔ سسی کے بارے میں جب اس نے اپنے دوست سے سنا تب سے وہ سسی کو دیکھنے کے لیے بہت بے قرار ہونے لگا اور شب و روز سسی کے بارے میں ہی سوچنے لگا اور دن رات پریشان رہنے لگا۔ اور جب اس پریشانی کے عالم میں نے دیکھا تو اس نے اسامہ سے دریافت کیا کہ پنو اتنا پریشان کیوں رہنے لگا ہے، تو اسامہ نے اسے سارا ماجرا سنایا کہ جب سے میں نے اس کو سسی کے بارے میں بتایا ہے یہ تب سے بے قرار رہنے لگا ہے۔ لہٰذا اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے پنو کی والدہ نے ان کے والد شاہ امام پنو کو کچھ دن بھنبھور بھیجنے کے لیے اجازت مانگی اور اسامہ اور کچھ دوستوں کو بھی ساتھ بھیجا۔ کچھ ہی روز بعد اسامہ، پنو اور ان کے کچھ دوست بھنبھور پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر مشک و عطر تجارت کرنے لگ گئے اور یہ بات بھنبھور میں پھیل گئی۔ اس کے بعد تقریباً ہر جگہ سے لوگ وہاں مشک و عطر خریدنے آئے۔ ان لوگوں میں سے ایک سسی کی دوست بچائی بھی تھی۔ جب اس نے پنو کو دیکھا تب اس نے جا کر سسی پنو کے بارے میں بتایا کہ 4 نوجوان آئے ہیں لیکن ان میں سے ایک جو بالکل شہزادہ لگتا ہے اور اس کا نام پنو ہے، اس لیے وہ اگلے ہی روز اپنی دوست بچائی کے ساتھ مشک لینے وہاں پہنچ گئیں۔ جب پنو نے سسی کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی تعریف اس کے دوست اسامہ نے کی تھی۔ سسی نے پنو کو دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے اور دیکھتے دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ جب سسی واپس اپنے گھر آئی اس رات وہ پوری رات نہیں سوئی بلکہ پوری رات پنو کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ بچائی کے گھر گئی اور اس نے سارا ماجرا بچائی کو بتایا کہ میں پوری رات نہیں سوئی ہوں اور پوری رات بے چینی سے گزارا ہے، صرف اور صرف پنو کے بارے میں سوچتی رہی ہوں اور مجھے پنو سے محبت ہو گئی ہے۔ تو بچائی نے اسے کہا ٹھیک ہے، ہم آج شام میں دوبارہ کسی بہانے وہاں جائیں گے۔ لہٰذا شام ہوتے ہی وہ اپنی دوست بچائی کے ساتھ پنو سے ملنے چلی گئی۔ دونوں میں اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ پا رہے تھے، لہٰذا دونوں نے مل کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی طرح سسی نے اپنے ماں باپ کو بھی منا لیا اور سسی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لیکن پنو کے دوست اسامہ اس کو بہت سمجھاتا رہا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہ شادی مت کرو، لیکن پنو نے اس کی ایک نہیں سنی۔ شادی سے کچھ دن پہلے اسامہ اور 2 دوست واپس وطن آ گئے اور پنو اب وہاں بھنبھور میں اکیلا رہ گیا۔ سسی اور پنو کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف اس کے دوست اسامہ اور دیگر 2 دوست بھی واپس کیچ مکران پہنچ جاتے ہیں۔ جب پنو کے والد شاہ امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اسامہ کو دوستوں سمیت بلوایا اور پوچھا پنو کہاں ہے۔ تب ان کے دوستوں نے سارا ماجرا سنایا۔ شاہ امام کو بہت غصہ آیا کہ ایک بادشاہ کا بیٹا اور کہاں وہ دھوبی کی بیٹی۔ پنو کے بھائیوں نے قاصد بھجوایا مگر پنو نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ یہ جواب سن کر ان کا والد شاہ امام بہت علیل ہو گئے۔ پنو کے تینوں بھائی بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور ایک شام بھنبھور کی طرف روانہ ہو گئے اور پنو سے بھنبھور میں جا ملے اور تینوں نے پنو سے کہا ہم تم سے ملنے آئے ہیں۔ اگلے روز گاؤں والوں نے مل کر پنو کے بھائیوں کے لیے ایک محفل کا انتظام کیا جس میں پنو کو پلان کے مطابق خوب شراب پلائی گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا کہ اندھیرے میں وہاں سے نکال کیچ مکران کی طرف روانہ ہونے لگ گئے اور جب سسی کو پنو نہ ملا تو پاگل ہو گئی اور روتی رہی۔ بالآخر خاموشی سے اپنے گھر سے نکل کر مکران کی طرف
पैदल चलना शुरू कर दिया। शशि को न सिमत का पता था न रास्ते का पता था, बस रोती चलती जा रही थी। बीच रेगिस्तान में एक चरवाहे का घर था। जब शशि ने वो घर देखा तो वो वहां गई, मगर जैसे ही चरवाहे ने शशि को देखा तो वो शशि का हुस्न देखकर हैरान हो गया और उसकी नीयत खराब हो गई। मगर शशि ने अपने रब करीम से दुआ मांगी कि मैं पुन्नू की अमानत हूँ, पाक दामन हूँ, मुझे पाक दामन ही रखो। उसने सच्चे दिल से ये दुआ मांगी तो धरती का सीना शिक हुआ और शशि उसमें समा गई और इस शशि की मौत वाक़ई हो और इस तरह दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।